अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। ओके, तो आप सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ग्रुप में। और आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है इस्म दमीर, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने थोड़ा-सा उसको देखा था। आज इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और फिर अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम मदीना बुक से देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दमायर आ रहे थे, इसलिए मैंने जो है उसको अम, बीच में छोड़ दिया था कि जब हम दमायर का टॉपिक कर लेंगे फिर इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने दमायर में देखा था कि हमारे पास कुछ मरफू दमायर होते हैं और कुछ मंसूब दमायर होते हैं। दमायर मरफू जो मुनफसिल थे, यानी जो सेपरेट होके आते थे, उसका टेबल हमने देखा था। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये हमारे पास दमायर है और ये हमेशा जो है ना वर्ड के स्टार्ट में आते हैं और अलग से लिखे आते हैं। क्योंकि ये मुनफसिल दमायर हैं, तो मुनफसिल जो है वो अलग के लिए, अलहदा के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ये हमें अलग से लफ्ज़ के साथ जुड़ के नहीं आते। और जो मुत्तसिल होते हैं, यानी जो मरफू मुत्तसिल दमायर होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो हर फ़ेल के अंदर मुस्ततिर होते हैं, यानी हाइड हुए हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये गर्दान है एक फ़ेल की, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। तो इसमें हमारे पास फ़अला में हुआ की दमीर है, फ़अला में हुमा की दमीर है, फ़अलू में हुम की दमीर है, फ़अलत में हिया की दमीर है, फ़अलता में हुमा की दमीर है और फ़अलना में हुन्ना की दमीर है। फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, इसमें हमें जो है ना हिंट मिल जाता है। फ़अलता में अंता की दमीर है, जो ता हमारे पास इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अंता की दमीर है। फ़अलतुमा में अंतुमा की दमीर है, ये तुमा हमें इसको शो करता है। फ़अलतुम में अंतुम की दमीर है, ये तुम हमें इस चीज़ के लिए शो करता है। फ़अलती में अंती की दमीर है, ये ती हमें इस चीज़ के लिए शो करता है। फ़अलतुमा में जो है वो अंतुमा की दमीर है और ये तुमा हमें इस चीज़ को शो करता है। फिर फ़अलतुन्ना में अंतुन्ना की दमीर है। फ़अलतु में अना की दमीर है और फ़अलना में नहनु की दमीर है। ये तू और ना हमें इस चीज़ को शो कर रहे होते हैं। ये हमारे मरफू दमायर हैं, यानी जब हमने किसी भी दमीर को हालत रफ़् में लेकर आना होता है, तो हम ऊपर के जो 2 टेबल्स हैं, उसमें से कोई भी दमीर चूज़ करते हैं। क्योंकि फ़ेल जो है फ़ेल के अंदर फ़ाइल छुपा हुआ होता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि मैंने पढ़ा या मैंने खाना खाया या मैं सो गई, तो इसमें हमारे पास एक पूरा सेंटेंस होता है। लेकिन अरबी ज़बान में क्या है कि ये जो अभी आपको गर्दान नज़र आई है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसमें ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, एक-एक वर्ड पूरा-पूरा एक सेंटेंस है। फ़अला, उस एक मर्द ने किया, तो मतलब इस फ़अला के अंदर पूरा ये मफ़हूम शामिल है। तो इसके अंदर जो काम करने वाला फ़ाइल है, वो ऑलरेडी मौजूद है। तो जो फ़ाइल है, वो हालत रफ़् में होता है। इसलिए
جو اس کے اندر دمائر مستتر ہے وہ ہمارے پاس مرفوع متصل، یعنی فائل چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے اس لیے اس کے سارے جو دمائر ہیں وہ ان تمام افعال کے اندر موجود ہیں۔ متصل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کے اندر اٹیچڈ ہیں، نظر نہیں آتے، مستتر ہے اور متصل ہے۔ اوکے پھر ہمارے پاس منصوب دمائر اور مجرور دمائر کے ٹیبلز آ جاتے ہیں۔ منصوب اور مجرور دمائر ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹیبل ہے جس میں ہمارے پاس منصوب دمائر بھی ہیں اور مجرور دمائر بھی ہیں۔ وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم نے حالت نصب میں کسی ضمیر کو یوز کرنا ہے تب بھی ہم اسی ٹیبل میں سے کریں گے، حالت جر میں سے یوز کرنا ہے تب بھی ہم اسی میں سے کریں گے، لیکن سینٹینس کی جو فارمیشن جب بنتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھنے کے بعد اس چیز کا نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ جیسے ہم نے ایک چیز پڑھی کہ جب بھی ہمارے پاس حروف جارہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم حالت جر میں ہے، کیونکہ اگر کسی حرف جار کے بعد فرض کریں آپ تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے تو تثنیہ کے صیغے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ مؤمنینی اور مؤمنینی جو ہوتا ہے وہ حالت جر اور حالت نصب دونوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، تو پھر اگر اس سے بیفور ہمیں حرف جر ملتا ہے تو ہم اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر حالت نصب میں آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ان دمائر سے بیفور ہمیں حرف جر مل جاتا ہے تو ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر حالت نصب میں نہیں بلکہ حالت جر میں ضمیر استعمال ہوئی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے صرف ایک ہی ریزن پڑھا ہے کسی اسم کے اعرابی حالت کی جو وجہ ہے وہ کیوں ہے، اس کے لیے ہم نے صرف ایک ہی گروپ ابھی پڑھا ہے جو کہ ہمارے پاس حروف جارہ ہیں، کہ حروف جارہ کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اور چونکہ اسماء یہ جو اسم ضمیر ہم ابھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس اسم معرفہ کی قسم میں سے ہے، اس لیے اس کا بھی بالکل سیم ویسا ہی کیس ہے، اسم کی طرح ہی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا اس میں پھر ہمارے پاس منصوب ضمائر میں یہ والا جو ٹاپک ہے، یہ والا جو آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے اوپر، یہ متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا، نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹیبل ہے یہ ہمارے پاس متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہما اور ہم ہے اینڈ آئی تھنک ہننا بھی، ہاں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس تثنیہ اور جمع کے یہ صیغے ہیں یہ بالکل ایک جیسے ہیں، یعنی یہ حالت رفع میں بھی آ رہے ہیں اور حالت نصب اور حالت جر میں بھی آ رہے ہیں۔ پھر ہم اس کو فرق کیسے کریں گے یا سمجھیں کیسے گے؟ کیونکہ یہ متصل ہے یہ لفظ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، اور جو مرفوع والے ہم نے پڑھے ہیں وہ متصل ہیں، وہ لفظ سے الگ ہو کے آتے ہیں، اور نارملی یہ شروع میں آتے ہیں، جو مرفوع والے ہوتے ہیں نا یہ شروع میں آتے ہیں ورڈ کے۔ تو یہ ایک کلو ہو سکتا ہے جس سے آپ اس چیز کو فی الحال کے لیے سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے ظاہر ہے اعراب کو بھی سمجھنے کے لیے کہ وہ حالت جر میں ہے تو کیوں ہے، حالت نصب میں ہے تو کیوں ہے، حالت رفع میں ہے تو کیوں ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ابھی نہیں دیکھی۔ تو یہ چونکہ جڑ کے آتے ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، یہ جڑ کے آئیں گے، اور جو اوپر ہم نے ضمائر پڑھے ہیں مرفوع والے منفصل ہیں تو وہ الگ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی ہم تطبیق بھی کریں گے اس ٹاپک کے بعد تو انشاءاللہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ جو ہما تثنیہ کے صیغے ہیں غائب کے، اور ہم اور ہننا یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سیم ہے، باقی ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ ہے، ہو، ہا، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا، نا، یہ ہمارا ہو گیا متصل والے ضمائر جو منصوب اور مجرور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹیبل ہے جو کہ ہے سوری یہ منفصل نہیں ہے یہ متصل ہے، ٹھیک ہے، منفصل یہ والے ہیں،
یہ کسی بھی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، جڑ کے آتے ہیں، اور یہ والے جو ضمائر ہیں یہ منفصل ہیں، مرفوع اور مجرور منفصل والے یہ ضمائر ہیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرق صرف کیا ہے کہ ہمارے جو منفصل ضمائر، متصل ضمائر تھے، یہ جو اوپر ہم نے ٹیبل پڑھا ہے یہ ہمارے پاس متصل ضمائر تھے، ان کے سٹارٹ میں ایک ایڈیشن ہوگی ہے ایا کی، تو اس ایا کی ایڈیشن کے ساتھ ہی جو ہمارے یہ متصل ضمائر تھے یہ یہاں پر منفصل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایا جب ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا تو یہ منفصل، یعنی یہ الگ سے لکھے جاتے ہیں، ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں لکھے جاتے۔ ان میں سے ہمارے پاس یہ جو ایاکا ہے اس کی مثال سورہ فاتحہ میں آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ ہمارا جو ہے یہ ضمائر کا ٹاپک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم اب قرآن مجید میں کچھ تطبیق دیکھیں گے۔ اوکے، یہ اب دیکھ لیں آپ، یہ جو کم ہے یہ ہمارے پاس کا کھما کم کی کھما کنہ میں آ رہا ہے، جو کہ ہمارے پاس منصوب اور مجرور ضمیر ہے اور متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ لکم بھی بالکل سیم وہی ضمیر ہے، اور یہ ہمارے پاس جو فعل ہے نا یستأذنو، تو یہ اصل میں جہاں پر آپ کو واو اور اینڈ میں الف ملتا ہے اس میں نارملی ہم شامل ہوتا ہے، جیسے فعلو میں آپ دیکھیں ہم نے جو ٹیبل پڑھا ہے ایک فعل کا اس میں فعلو واو ہے اور الف ہے، تو وہ جو ہے ایسا فعل اس کے اندر ہم کی ضمیر ہائڈ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں علیہن، ہنہ کی جو ضمیر ہے یہ ہمارے پاس متصل ہے، منصوب اور مجرور کے ٹیبل میں سے، سیابہن یہ بھی بالکل ایسے ہی سیم ہے، منصوب اور مجرور ہے اور متصل ہے، یہ بھی لہن بھی متصل ہے۔ ٹھیک، انفسیہم، انفسیکم، یہ کم والی بھی جو ہے یہ ہمارے پاس متصل ضمیر آ رہی ہے، یہ بیوتکم، آبائکم، امہاتکم، یہ چونکہ ایک ورڈ کے ساتھ مل کے آئی ہے تو فور شور یہ متصل ضمیر ہے، اخوانکم، اخواتکم، یہاں پہ ہمیں اس آیت میں بہت ساری مثالیں مل رہی ہیں، اعمامکم، اخوالکم، عماتکم، یہ سب جو ہیں ہمارے پاس تمام کم جو آ رہے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس متصل ضمائر ہیں، انفسکم، اوکے، لکم بھی، لعلکم بھی، سب جو ہے متصل ضمائر ہو گئے۔ ہاں، اب یہاں پہ یہ آگے ہمارے پاس معہو، یہ ہمارے پاس متصل ہے منصوب اور مجرور کے ٹیبل میں سے، جیسے ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ ہم نے پڑھا ہے ٹیبل میں،
यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये भी जो हमारे पास हु है, ये भी हमारे पास मुत्तसिल दमीर है, और असल में ये दोनों सेम है। यहाँ पे तो हम इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके पढ़ते हैं इस वाव की वजह से, और यहाँ हम इसको क्विक करके पढ़ते हैं, यस्तज़ीनूहु इन्नल्लज़ीना, इसको हम क्विक पढ़ते हैं। ये असल में सेम दमीर है, लेकिन समटाइम्स ये स्टैंडिंग दम्मा के साथ होती है और समटाइम्स सिर्फ दम्मा के साथ होती है। तो इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे कि ये क्यों ऐसे होता है, लेकिन दमीर सेम है। मंसूब और मजरूर वाले टेबल में हमारे पास जो वाहिद मुज़क्कर गायब की आती है दमीर हु, ये वो है, और ये रसूली ही में भी ही भी वही दमीर है, सेम है। ये अपनी हालतें चेंज करती है, लेकिन ये है सेम चीज है, वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर है। अच्छा, हाँ, मिनहुम, ये भी हमारे पास मंसूब और मजरूर वाली है। हुम जो कि हमारे पास मरफू के टेबल में भी है और मंसूब और मजरूर वाले टेबल में भी है, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर अटैच होके आती है तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये मंसूब और मजरूर वाले में से है। लहुम में भी सेम यही केस है कि ये मुत्तसिल दमीर है। अन अमरिही, ये वाहिद मुज़क्कर गायब मंसूब मजरूर वाली दमीर है हमारे पास। मुत्तसिल, अच्छा, हाँ, ये आ गई अंतुम, ये हमारे पास मरफू मुनफसिल है। या अलैहि में भी और इलैहि में भी, ये वाली जो दमीर है ये मंसूब और मजरूर वाले टेबल में वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर है, जिसको हम कहते हैं ना हु हुमा हुम, तो ये जो हु है ये अपनी शक्लें चेंज करता है। अच्छा, और लू में जो है हमारे पास हुम की दमीर है, ये वाव और अलिफ हमें इस चीज की इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा, अब अगर आपने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मरफू मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल जो होती है वो इसम से पहले नहीं आती। मरफू जो दमायर है हमारे पास और मुत्तसिल हो तो वो हमारे पास सेपरेटली आते हैं, क्योंकि सॉरी बीच में जुड़ के आते हैं। एक मिनट में आपको इसका आंसर देती हूँ। ये देखिए हमारे पास जो मरफू मुत्तसिल दमीर होती है ना वो फेल के अंदर आती है, मुस्ततिर होती है, वो आपको दिखाई नहीं देती। जो मरफू मुनफसिल दमायर होते हैं वो किसी भी इसम से शुरू में आते हैं, इसम के पहले आते हैं, या किसी भी फेल के पहले आते हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि फ़अला, तो फ़अला के अंदर हुआ की दमीर मौजूद होती है, लेकिन जब हम ये कहते हैं हुआ फ़अला, तो वो फिर जो हुआ की दमीर है वो हमारे पास मुनफसिल वाले टेबल में से आती है। जैसे कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहाँ पे वाक्य आता है, वहां पर जब बुतों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था, तो उधर जब उनकी कौम के लोग आए थे और उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया था, तो उसमें क्या कहा था कि अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना, अंत फ़अलत। यहाँ पे आप देखें अंता जो है हमारे पास मरफू मुनफसिल दमीर है, सेपरेटली आई है और फेल से पहले आई है, ठीक है, और फ़अलता के अंदर जो है वो अंता की दमीर हिडन है। तो ये स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए एक उस्लूब है बात करने का, कि देखिए आप अंता कहने की जरूरत कोई नहीं है, फ़अलता के अंदर मौजूद है, लेकिन स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए
کہ کیا تم ہی نے یہ کام کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ. تو مطلب ایک اسٹریس بن جاتا ہے. آپ اگر یہ کہیں ہاں تم نے کیا یہ اس چیز میں، اور کیا تم نے یہ کام کیا ہے، تو مطلب ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے. تو اس ایکسپریشن کے لیے سم ٹائمز جو ضمیر ہوتی ہے اس کو سیپریٹلی بھی فعل کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. اور یہ ضمائر جو ہمارے پاس مرفوع منفصل کے ہیں یہ اسم سے شروع میں بھی آتے ہیں، بس ان کی نا علیحدہ حیثیت ہوتی ہے. یہ کسی بھی اسم یا فعل کے ساتھ ملا کے نہیں لکھے ہوئے ہوتے. جیسے ہم انفسکم کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کم انفسی کے ساتھ مل کے لکھا ہوا ہوتا ہے ایک ورڈ کی طرح. تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یا انفسی ہم مثال لے لیں، کیونکہ ہم جو ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور ادھر بھی آ رہا ہے، منصوب اور مجرور والے ٹیبل میں بھی آ رہا ہے. تو یہاں جب ہم ہم کو یوز کریں گے تو یہ اکیلا لکھا ہوا ہوگا، لیکن جب ہم منصوب اور مجرور کو یوز کریں گے تو وہ لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کے جڑ کے لکھا ہوا آئے گا. اوکے ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے حروف جارہ جو ہم نے پڑھے تھے. جیسے بی ہے، تا قسم کے لیے ہے، واو قسم کے لیے ہے، کا مانند کے لیے ہے. ان سب کو ہم نے پڑھا بھی تھا، ان کے میننگز بھی دیکھے تھے، ان کی تطبیق بھی تھوڑی بہت کی تھی. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ حروف جارہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، سوری اسماء ضمیر کے ساتھ جب یہ اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی حرف جار کے بعد اسم ضمیر آتا ہے، تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے بی. سب سے پہلے ہمارے پاس بی ہے جو کہ ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بی کے بعد اب آپ دیکھیں چونکہ بی حرف جار ہے تو اس کے بعد جو ہم اسم ضمیر استعمال کریں گے وہ ہم نے منصوب اور مجرور والے ٹیبل کی یوز کرنی ہے. تو جب یہ ضمیر حرف جار کے بعد آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے ضمائر جو یوز ہو رہے ہیں یہ یہاں پر حالت جر کے لیے یوز ہو رہے ہیں، حالت نصب کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے بی کے ساتھ ہم جو ٹیبل یوز کر رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہو نے اپنی شکل چینج کر لی ہے، یہ بھی ہو گیا، بہما ہو گیا. ہما تھا اصل میں یہ، لیکن یہ بہما ہو گیا. یہ والا ہم تھا لیکن یہ بہم ہو گیا. پھر بہا، یہ تو ہا سیم ہے. بہما، یہ چونکہ ہما تھا تو یہ بہما ہو گیا. یہ بہن نہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہمارے پاس ضمیر تھی یہ ہننا تھی، لیکن جب بی آ گیا اس کے سٹارٹ میں تو یہ بہن نہ ہو گیا. یہ اصل میں چینجنگز ہوتے ہیں. اور یہ چینجنگز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. جیسے اگر آپ اس کو دیکھیں اور ہم یہ کہیں بیہو تو بہت مشکل سا، ایک سننے میں بھی بہت عجیب سا لگتا ہے. بیہما بولنے میں بھی مشکل ہے اور کانوں پہ بھی بھاری ہے. بیہم ذرا ٹھیک نہیں لگتا. تو اس لیے عربی زبان میں اور ویسے سب زبانوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جو چیز کانوں کو آسان لگے اور زبان کو بھی اس میں آسانی محسوس ہو بولنے میں، تو اس کے اوپر ورڈ کو تھوڑی بہت ہی چینجنگز دے دی جاتی ہیں. اسی طرح بکا، بکما، بکم، اس میں تو خیر کوئی چینجنگز نہیں ہوئی. بکی، بکما، بکننا اور بی اور بنا. یہ ہمارے پاس حرف جار والے ہو گئے جو کہ بی کے ساتھ مل کے آئے. پھر اسی طرح فیہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہم، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکننا، فی اور فینا. یہاں پر بھی کچھ ضمائر میں چینجنگز ہوئی ہیں. جیسے اس کو ہم نے ہی کر دیا ہے، ہما کر دیا ہے، ہم کر دیا ہے.
इसलिए ताकि ये बोलने में आसान हो, और अरब लोग इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये फी के साथ जब दमायर आते हैं, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मिन्हू। अब इसको हम मिन्हू को लंबा नहीं करते, ये क्विक होता है। हालांकि जो हमारे पास असल में दमीर है उसको हम हु स्टैंडिंग दमा के साथ पढ़ते हैं, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्विक कर रहे हैं। मिन्हु मिन्हुमा मिन्हुम, मिन्हा मिन्हुमा मिन्हुन्ना, मिनका मिनकुमा मिनकुम, मिनकी मिनकुमा मिनकुन्ना, मिन्नी मिन्ना। हम्म, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास हमने मिन को देख लिया, तो आन भी सेम है। अनहु अनहुमा अनहुम, अनहा अनहुमा अनहुन्ना, अनका अनकुमा अनकुम, अनकी अनकुमा अनकुन्ना, अन्नी और अन्ना। ठीक। फिर हमारे पास आता है इला। इला में हम देखें, जो हमारे पास हर्फ जार इला है उसमें हम लाम को स्टैंडिंग फतहा के साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ दमीर अटैच हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि बीच में या ऐड हो जाती है, ये इलैही, क्योंकि इसको हम इला ही नहीं कहते, इलैही। इलैहिमा इलैहिम, इलैहा इलैहिमा इलैहिन्ना, इलैका इलैकुमा इलैकुम, इलैकी इलैकुमा इलैकुन्ना, इलैया इलैना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इला के साथ, और अला के साथ भी बिल्कुल सेम इला जैसा ही है। अलैहि अलैहिमा अलैहिम, अलैहा अलैहिमा अलैहिन्ना, अलैका अलैकुमा अलैकुम, अलैकी अलैकुमा अलैकुन्ना, अलैया अलैना। ये जो है आला के साथ इला जैसा ही होगा। अब हमारे पास ये आ गया है लास्ट, लाम। ठीक है, लाम के साथ लहू। अब यहाँ पे आप देखें, इसको हम स्टैंडिंग दम्मा के साथ पढ़ रहे हैं। लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, ली और लना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए जो हुरूफ ग्यारह के साथ जब हमारे पास ये दमाइर मिलके आते हैं तो ये किस तरह से होते हैं। हाँ, ये जो वाहिद मुज़क्कर गायब गायब की दमीर है ना, इसके रूल्स हैं। लेकिन वो रूल्स डिफाइन हुए हुए हैं मुरक्कब इजाफी के टॉपिक में। तो जब हम मुरक्कब इजाफी इंशाल्लाह करेंगे तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हु है ये चेंज होता है, वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर ये क्यों चेंज हो रही है। मतलब क्यों नहीं, लेकिन मतलब उसको जब हम चेंज करते हैं तो किस पैटर्न पे चेंज करते हैं, क्योंकि इसका होता है कि अगर उससे पीछे साकिन आ रहा है तो फिर उसको हम क्विक कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो इंशाल्लाह मुरक्कब इजाफी के टॉपिक में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कुरान मजीद से जो हमारा अभी जो हमने फॉर्मेशन पढ़ी है ना, दमीर की मुरक्कब जारी के साथ, ये जितने भी टेबल्स हैं ना, इनको आप अगर 5 5 या 10 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब आपके लिए आसान हो जाएंगे, याद हो जाएंगे माइंड में। स्क्रीनशॉट्स लिए थे। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इयाना, ये हमारे पास मंसूब और मजरूर दमाइर के टेबल में हमारे पास डिटैच मुनफसिल दमीर है इयाना की। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन इयाना ताबुदून।
ما کنتم ایانا تعبدون، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایانا ہم بولتے ہیں صرف، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسکلوسیولی ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایانا یوز کرتے ہیں. کہ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا شرک کرنے والوں کی، ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی ایانا تعبدون کہ صرف ہم تمہاری عبادت کرتے تھے. یہاں پر یہ جو ما ہے یہ نیگیٹو کے، یہ اصل میں جملہ منفیہ ہے، یعنی نیگیٹو میننگ میں آ رہا ہے. لیکن اگر ہم صرف فی الحال ان دونوں ورڈز کو دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ صرف ہم تمہاری عبادت کرتے تھے. تو ویسے تو اس پورے جملے کو دیکھا جائے تو ما کنتم ایانا تعبدون کہ نہیں ہم صرف تم لوگوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جو شریک ہیں وہ اپنے اس کو، شرکا جو ہیں جو شریک کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے خداؤں کو ایسی بات بولیں گے. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ، اس میں ہمارے پاس کہاں ہے، ایاہو، ٹھیک ہے. ایاہو بھی ہمارے پاس صرف اس کے لیے. اب یہ چونکہ یہ ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر آتی ہے نا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹائم تک صرف استغفار کرتے رہے جب تک یعنی ان کو منع نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے والد کے لیے. تو وعدها إياه صرف اس کے لیے، یعنی اس کے، اس میں ہم جو ہے ایا کے لیے صرف کا میننگ یوز کریں گے. پھر یہاں پہ آتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، یعنی ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی دیتے ہیں، کہ مطلب اپنی اولاد کو غربت کے وجہ سے قتل نہ کرو. اس دلیل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق دینے والے تو میری ذات ہے، میں ہی تم لوگوں کو بھی رزق دیتا ہوں. یعنی نحن نرزقکم کہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور ان کو بھی. تو اس میں ایا جو ہے وہ صرف کے میننگ میں آتا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے ایاہ تدعون اور ایاہ تعبدون، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کہ یہاں پہ دیکھیں الون کے میننگ آ رہے ہیں کہ صرف ایکسکلوسیولی ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایاکم آ رہا ہے، یہاں اس آیت میں بھی ایاکم آ رہا ہے. اوکے، یہ تو دوبارہ وہی آیت آ گئی ہے نا، اسی سے ملتی جلتی. اور یہ ہمارے پاس ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو کتاب دی، من قبلکم وإیاکم اور تم لوگوں کو بھی. تو یہاں پہ بھی ہمارے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.